غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستارا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات محترم، آج اس پرفتن دور میں، اس پرفتن ماحول میں انسان کو کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے، انسان کو زندگی کے شب و روز، زندگی کے لمحات کس طرح سے آگے گزارنا چاہیے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ آج انسان دنیا میں آنے کے بعد جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد کو انسان بھول چکا ہے، اس مقصد کو انسان فراموش کر چکا ہے۔ آج انسان کی نظر میں دوسرے انسان کی کوئی عزت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ اگر قدر ہے تو دولت کی قدر ہے، قدر ہے تو روپیے کی قدر ہے، قدر ہے تو بینک بیلنس کی قدر ہے۔ دوستو، سامعین و ناظرین، آپ بغور سنے سماعت کریں کہ انسان آج قدر کس چیز کی کرتا ہے، اہمیت کس چیز کو دیتا ہے۔ اللہ اکبر! آج انسان کی نظر میں دولت کی قدر ہے، عزت کی قدر نہیں ہے۔ اللہ اکبر! تبھی تو اللہ نے قرآن میں کہا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یعنی ہلاک کر دیا تمہیں مال کی محبت نے، مال کی زیادہ طلبی نے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں تباہ کر دیا، تمہیں برباد کر دیا، یہاں تک کہ تم قبر کے دہانے تک پہنچ گئے، قبر کے منزل تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ تم قبر کے گڑھے تک پہنچ چکے ہو، لیکن آپ کو شعور اور عقل بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آپ کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ اکبر! مال کی محبت نے انسان کو اتنا تباہ کیا، اتنا برباد کیا، اتنا غرق کر ڈالا ہے کہ انسان مال کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، انسان مال کی وجہ سے اپنے رشتہ داری کو نہیں نبھا پاتا ہے، انسان دولت کی وجہ سے اپنے رب کے احکام کو فراموش کر چکا ہے۔ اللہ اکبر! تبھی اللہ نے کہا، ہلاک کر دیا تمہیں مال کی محبت نے، مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم قبر کے تہانے تک پہنچ گئے، قبر کے منزل تک پہنچ گئے، قبر کے گڑھے تک تم پہنچ چکے ہو، لیکن تمہیں شعور بھی نہیں، تمہیں سمجھ بھی نہیں آئی۔ اللہ اکبر! ذرا غور کرتے چلے کہ دولت ابو بکر صدیق کے پاس بھی تھی، عمر فاروق اعظم کے پاس بھی تھی، عثمان غنی کے پاس بھی تھی، مولائے کائنات کے پاس بھی تھی، لیکن صحابہ کرام اپنے دولت کا استعمال کس طرح کرتے، اپنی دولت کا استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ دولت کا استعمال اگر کرتے تو اللہ کی راہ میں کرتے، نیک راہ میں کرتے، نیک کام میں کرتے، نیک مشورے میں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر دولت کا استعمال صحیح جگہ کیا جائے تو وہ دولت رحمت بنتی ہے، اگر غلط جگہ کر دیا جائے تو وہی دولت زحمت بن جاتی ہے۔ آپ کے سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے سوچ و افکار پر یہ اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ آپ دولت کا استعمال صحیح کیا یا پھر آپ نے دولت کا استعمال غلط کر ڈالا۔ اللہ اکبر! تاجر اور دولت مند ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق اعظم بھی تھے، لیکن دولت کا صحیح استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دولت آئی تو کوئی ہمیں ہوش نہیں، کوئی ہمیں اس بات کی بھی ذرا سی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ دولت جو ہم لٹا رہے ہیں کہ یہ دولت جائز کام میں لٹا رہے ہیں یا ناجائز کام میں لٹا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! دولت کی عیاشی نے، دولت کے بلبوتے پر
انسان اتنے جرائم کر جاتا ہے، اتنے پاپ کر لیتا ہے، اتنے گناہ کر جاتا ہے، انسان کو فکر بھی اس بات کی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت گرامی، تبھی اللہ نے کہا دولت، اگر جس کے پاس دولت ہے اس نے اگر صحیح استعمال کر لیا تو سمجھ لو وہی دولت اس کے لیے رحمت بن گئی، اور وہی رحمت میدان محشر میں اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، نجات کا اور بخشش کا ذریعہ اور سامان بن کر اس کے سامنے وہ نظر آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ دولت ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلتی ہے، لوگوں کے درمیان تعلقات ختم ہوتے ہیں۔ دولت کی وجہ سے باپ بیٹے سے نہیں بنتی، دولت کی وجہ سے بھائی بھائی سے نہیں بنتی ہے، دولت کی وجہ سے رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے بغض و عداوت کا معاملہ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی دولت ہی ہے جس نے ہمیں ایک بھائی سے جدا کیا، ایک بہن سے جدا کیا، ایک ماں کو بیٹے سے جدا کیا، ایک بیٹے کو باپ سے جدا کیا، ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے جدا کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ دوستوں اور بزرگوں، محترم سامعین و ناظرین، آپ یاد رکھیں دولت آج ہے کل نہیں، یہ ہاتھ کا میل ہوتا ہے، اس پر بھروسہ نہ کیجیے، اس پر اعتماد نہ کیجیے۔ ادھر آنکھ بند ہوئی، روح کا تعلق جسم سے ٹوٹ گیا تو دولت یہ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ کوئی دولت آپ کے ساتھ جانے والی نہیں، نہ دولت جائے گی، نہ ہی شہرت جائے گی، نہ ہی آپ کے اولاد جائیں گے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ساتھ جائیں گی وہ ہے حسن اخلاق، حسن ادب، اچھے اخلاق، اچھے عادات، اچھے اعمال جائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ دولت کو استعمال صحیح راستے میں کیجیے، صحیح جگہ کیجیے، جس جگہ اللہ نے حکم دیا ہے خرچ کرنے کا، صرف کرنے کا، وہی دولت کا استعمال کیجیے۔ جس جگہ اللہ نے حکم نہیں دیا، منع فرمایا، اس جگہ سے آپ باز رہے تو انشاءاللہ یہی دولت آپ کے لیے رحمت بنتی نظر آئے گی، اور میدان محشر میں آپ کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلام، دولت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو مغرور کر دیتی ہے، انسان کے اندر ایک گھمنڈی پیدا کر دیتا ہے، ایک تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرعون کو دولت دی تو فرعون نے سرکشی کی، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اللہ نے اس کو پھر غرق کر ڈالا۔ اللہ نے نمرود کو دولت دی، اللہ نے دولت دینے کے بعد آزمایا، پھر جب وہ تکبر اور گھمنڈ میں چور چور ہو گیا، پھر اس کا حال بھی اس طرح سے ہوا جس طرح فرعون کا ہوا۔ شداد کا حال بھی وہی ہوا۔ نمرود، شداد، فرعون، قارون، ان سب کا حال ایسا ہوا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا آپ سے میری گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، مؤدبانہ اپیل ہے، لہٰذا تمامی مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ دولت کے آگے آپ نہ جھکے، دولت کے سامنے آپ نہ جائے۔ دولت پیسے کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت کے مطابق اس کو کام میں لے کے آنا ہے، اتنی کہ آپ کی حاجت پوری کر سکے، آپ کی ضرورت پوری کر سکے، اتنی اس حد تک آپ حساب کتاب کے ساتھ رہیے۔ دولت بھی کمائیے، اللہ کی عبادت بھی کیجیے، دولت بھی کمائیے، اللہ کو یاد بھی رکھیے، اللہ کے ذکر و اذکار کو بھی آپ ذہن و فکر میں لے کر چلیے۔ دولت بھی کمائیے، حلال اور حرام کا تمیز بھی کیے رہیے، حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، ان سب چیزوں کو خیال میں، ذہن و فکر میں بسا کر چلیے۔ اگر ان چیزوں کو ذہن اور فکر میں، ذہن و اذکار میں بسا کر آپ چلیں گے تو آپ انشاءاللہ العزیز دولت آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو اس میں رحمت عطا کرے گا، برکتیں عطا کرے گا، وسعتیں عطا کرے گا، فراوانیاں